اے بندہ تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ. میں بے عیب نہیں ہوں. ممبر پہ بیٹھنے والے بے عیب معصوم نہیں ہیں. یا بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں بے عیب نہیں ہیں. مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے, آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے. کسی عالم, کسی امام, کسی حافظ, کسی مدرس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کی نظر سے گزرے, اس کو نظر انداز کیا کریں, اس کو بھول جایا کریں. یہ نہیں کہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اپنے علماء کی عزت کو مجروح کر دیں. آج کتنے لوگ ہیں بڑی گری نظر سے, حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آؤ رسول اللہ سے پوچھو, رسول اللہ سے پوچھو ہمارے یہاں سب سے زیادہ شان والا کون ہے. پوچھ لیجئے یا رسول اللہ, شان کس کی زیادہ ہے؟ دولت والے کی, مال والے کی, زمین والے کی, بلڈنگ والے کی, حویلی والے کی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دنیا کو قرآن سکھاتا. سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اور تو کرو, خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے زمانے پہلے برطانیہ کی سرزمین پر قرآن عظیم کو جلا دیا گیا. کتنے لوگوں نے قرآن عظیم پر پیٹرول ڈالا, ڈیزل ڈال کر قرآن کو جلا دیا. ان سے پوچھا گیا تم نے قرآن کیوں جلایا؟ تو ان ظالموں نے کہا ہم نے قرآن اس لیے جلایا تاکہ دنیا سے قرآن ختم ہو جائے. میری قوم کے چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچے ان کی بے وقوفانہ جملے پر ہنسنے اور مسکرانے لگے. پوچھا گیا بچوں تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ اس کو دیکھو یہ سمجھتا ہے قرآن کاغذ کا محتاج ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں ہے. خدا نے قرآن کو ہمارے سینوں پر نقش فرما دیا ہے. اس لیے اعلان کرتے ہیں, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کریم, مسلک اعلی حضرت, محافظ ناموس رسالت. اللہ نے ہمارے سینوں پر قرآن کو نشر کر دیا ہے. دنیا ادھر سے ہوتی رہے گی. ذرا غور تو کیجیے, ہے دنیا میں, دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں. وہ اپنی کتاب کو ہاتھ میں لے, رگ وید کو ہاتھ میں لے لے, یجروید کو ہاتھ میں لے لے, ساموید کو ہاتھ میں لے لے, اساروید کو ہاتھ میں لے لے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ اوریجنل کتاب ہے. یہ شان صرف محمد عربی کے غلاموں کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں الحمدللہ 1450 سال پہلے جو قرآن مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا, آج میرے ہاتھ میں وہی قرآن موجود ہے. چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اتنے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ہزاروں کوششیں کر لی گئی قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی, انداز کو بدلنے کی. ابھی تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے, اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو ایک مردود شیطان جس نے کہا تھا قرآن کی 26 آیات کو نکال دیا جائے, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے وہ شیطان, اس نے کہا قرآن کو نکال دیا جائے. اشارہ تھا کسی کا, کسی کے اشارے پر ناچ رہا تھا. اس کو ہڈی ڈال دی گئی تھی, اس کو ٹکڑا ڈال دیا گیا تھا. ٹکڑے کھانے والے, چمچہ گیری کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. چمچہ گیری کرنے والے, حرام کھانے والے اول پول بکنے لگ جاتے ہیں. قرآن کو نکال دیا جائے, 26 آیات کو یہاں سے نکال دیا جائے. مگر یاد رکھیے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سامنے والی پارٹی میری بڑی محبت کرنے والی ہے, مگر آج دیکھ لو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں میں بات کر رہا ہوں اسی وسیم رضوی کی, اس ظالم کی جس نے قرآن کی مخالفت کی تھی. خدا نے دکھا دیا قرآن چھوڑ کر تو جدھر جائے گا دنیا تجھے اپنی ٹھوکر پہ رکھے. جنہوں نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے اللہ نے انہیں سروں پر اور دل میں جگہ دی ہے. جنہوں نے قرآن کو ٹھوکر ماری ہے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. اور رہا یہ کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے, کوشش کر کے دیکھ لو, تمہارے ابو جان ابو جہل بھی کوشش کر چکے ہیں.
कोशिश करके देख लो, तुम्हारे चचा जान अबू लहब भी कोशिश कर चुके हैं, उतबा ने कोशिश कर ली है, शैबा ने कोशिश कर ली है, वलीद इब्ने मुगीरा ने कोशिश कर ली है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खुदा ने पहले चैलेंज दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। चैलेंज किया गया, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है, जाओ तुम्हें खुला चैलेंज किया जाता है, कुरान की तरह किताब लाओ। जमाना गुजर गया, एक जुमला तैयार न कर सके, हो सकता था कह देते ज्यादा बड़ा चैलेंज है। चैलेंज को अल्लाह ने और हल्का किया, फरमाया अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फअतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। जाओ तुम्हारे लिए ऑप्शन है, कुरान की जैसी 10 सूरतें तैयार करके लाओ। न ला सके, आजिज हो गए। एक जमाना गुजर गया, शर्मिंदगी के मारे रात के अंधेरे में गुजरते थे, मगर अल्लाहु अकबर, सहाबा जबरदस्ती जाके कहते क्यों, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, सामने नहीं आए, क्या हुआ, खाने काबा के सहन में नहीं देखा। हत्ता के कुरान ने बाज़ाब्ता चैलेंज को इतना हल्का किया, अल्लाह ने कुरान में सबसे छोटी आयत का चैलेंज दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। फरमाया कुरान की सबसे छोटी सूरत की तरह एक सूरत लाओ, सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और जानते हो अरब का दस्तूर ये था, जब चैलेंज किया जाता था तो चमड़े पर लिखकर बाज़ाब्ता खाने काबा की दीवार पर वो चैलेंज लटका दिया जाता था। सहाबा ने कुरान की सबसे छोटी आयत इन्ना आतैना कल कौसर लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दी और तमाम इस्लाम के दुश्मनों को चैलेंज दिया, लाओ लाओ, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है, तो जबान अरबी तुम्हारी भी है, फसाहत और बलागत परनाद तुम्हें भी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अकबर। एक जमाना गुजर गया, चैलेंज लेकर नहीं आए, पर उन्हीं दुश्मनों में से एक उठा, कुरान की सूरत के नीचे लिखा हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर, कोई ला कैसे सकता है, ये बशर का नहीं, मालिक बशर का कलाम है, खालिक बशर का कलाम है। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे बाप दादा जहां आजिज आ गए, तुम कुरान की बात करते हो, अंदाजा नहीं, इतने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा बदल गए, मगर कुरान जैसा मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज ठिरिया की सरजमीन पर वैसा ही कुरान मौजूद। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अज़ीमुश्शान महफिल है, उलमा हैं, शोरा हैं, ये सारी रौनकें आपके दम कदम से हैं, मगर याद रखो दुनिया की हर कौम का सबसे बेहतरीन असासा उस कौम के जवान होते हैं, जवान। दुनिया की कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। इंशाअल्लाह हजरात इंतहाई अदब और इहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत